اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا، معراج جیسا بے مثال معجزہ عطا فرمایا، معراج جیسا لاجواب معجزہ عطا فرمایا، معراج جیسا امتیازی معجزہ عطا فرمایا، معراج جیسا مغیر العقول معجزہ عطا فرمایا جس کو انسان کی عقل ماننے سے عاجز ہے۔ معراج کا واقعہ رب نے قرآن میں اشارہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کوئی یہ نہ سمجھے معراج نبی نے خود کیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے معراج پر جانے میں نبی کا اختیار شامل ہے۔ معراج کروانے والا وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی بشر ہو کر اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے معراج پر جانا چاہتا تو نہیں جا سکتا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ فلسفیوں نے بھی اعتراض کیا تھا، قربِ زمہریر ہے، کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ قربِ نالیہ ہے، کراس کر کے کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ ایسا مکان بھی آتا ہے جہاں پہ ہوا کا کوئی سسٹم نظام نہیں، کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب رب نے یہ دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، دنیا کے لوگوں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا کون ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے لے کر جانے والا کون ہے۔ جو لے کر گیا وہ سبحان ہے، جو لے کر گیا وہ پاک ہے، جو لے کر گیا وہ عیبوں سے پاک ہے، جو لے کر گیا وہ کمزوریوں سے پاک ہے، جو لے کر گیا وہ عاجزیوں سے پاک ہے، جو لے کر گیا وہ عجز و انکساریوں سے پاک ہے، جو لے کر گیا وہ شرک سے پاک ہے، جو لے کر گیا وہ عیبوں سے پاک ہے، جو لے کر گیا وہ کمزوریوں اور ضعف سے پاک ہے، جو لے کر جانے والا ہے وہ قادر ہے، مقتدر ہے، متصرف ہے، وہ خالق الکائنات ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ لے کر جانے والا وہ اللہ ہے جو ہر چیز سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، وہ رب لے کر جانے والا ہے۔ پہلا سوال یہ آ سکتا تھا کہ لے کر جانے والا کون ہے؟ تو رب نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ معراج پر لے کر جانے والا میں اللہ ہوں، اور میں اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہوں۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کون گیا؟ لے کر جانے والا اللہ ہے، لیکن معراج پر جانے والا کون ہے؟ تو رب نے فرمایا بعبدہ، جس کو میں لے کر گیا وہ میرا بندہ ہے۔ یہاں کسی نے یہ بات بھی کی تھی کہ بشر ہو کر عرشاں پہ جا نہیں سکتا، کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا بشر ہو کر عرشاں پہ جا نہیں سکتا، یعنی کوئی بشر ہو، انسان ہو، وہ کیسے عرش پر جا سکتا ہے؟ وہ کیسے آسمانی دنیا پر جا سکتا ہے؟ وہ کیسے سدرۃ المنتہا سے اوپر جا سکتا ہے؟ وہ کس طرح جا سکتا ہے؟ تو رب نے جواب دیا بعبدہ، وہ بندہ تھا تب گیا ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد
محبوب ہے کہ میں اپنے نبی کو عبد بنایا ہے. نبی کو بھی یہ زیادہ پسند ہے کہ مجھے رب نے عبد بنایا ہے، بندہ بنایا ہے. اس لیے کہا جب ہم گواہی دینے لگے ہم نے پہلے اس بات کی گواہی دی، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. پہلے ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں، اس رسول کو مانتے ہیں جو بندہ بھی ہے اور رسول بھی ہے، جو عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے، جو بشر بھی ہے اور رسول بھی ہے. اس لیے بعبدہ ہی کہا کہ میں جس کو لے کر گیا ہوں وہ میرا بندہ ہے، میں جس کو لے کر گیا ہوں وہ بشر ہے، میں جس کو لے کر گیا ہوں وہ انسان ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بشر نہیں تھا اس لیے گیا ہے، یہ نوری تھا اس لیے گیا ہے، یہ کوئی اور مخلوق تھا اس لیے گیا ہے. رب نے کہا بعبدہ ہی، اعتراض ہٹا دیا، بعبدہ ہی، یہ میرا بندہ تھا جس کو میں لے کر گیا ہوں. اگلا سوال یہ آیا، لے کر جانے والا رب، معراج پر جانے والا محمد مصطفیٰ جو بندہ ہے، بشر ہے، انسان ہے، لیکن عام لوگوں کی طرح بشر نہیں، عام لوگوں کی طرح انسان نہیں، عام لوگوں کی طرح عبد نہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے کامل، سب سے اکمل ہے. کب لے کر گیا؟ اگلا سوال یہ آتا ہے معراج کب ہوا، کب لے کر گیا، کس وقت گئے؟ تو فرمایا لیلہ، رات کے وقت. پھر میں نے سوال کیا، بولا اللیل، کیا پوری رات لگی ہے؟ کیا معراج پر پوری رات لگی ہے؟ فرمایا لیلن، پوری رات نہیں لگی. التنوین للتعظیم والتقلیل، جب تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو پتہ چلتا ہے یہ تعظیم بھی ہے، تقلیل بھی ہے. قلت کو ظاہر کرتا ہے، کمی کو ظاہر کرتا ہے اور تعظیم کو ظاہر کرتا ہے. رب نے فرمایا اگر اللیل ہوتا تو ہم یہ معنی کر سکتے تھے معراج پر پوری رات لگی ہے، لیکن رب نے کہا لیلن، یہ رات کے مختصر حصے میں معراج ہوا ہے، پوری رات نہیں لگی، مختصر حصے میں ہوا ہے. پھر اگلا سوال آیا، مختصر حصے میں ہوا، کہاں سے کہاں تک ہوا؟ تو کہا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہاں پہ رب نے اسراء کو بیان کیا ہے جو زمینی سفر ہے، اور جب آسمانی دنیا کا سفر شروع ہوا تو رب نے قرآن اتارا، والنجم اذا ہوا، سورہ نجم اتاری. اس کے اندر رب نے آسمانی سفر کو بیان کیا کہ پیغمبر خدا کہاں تک گئے ہیں. تو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یہ زمینی سفر ہوا. یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس کے گرد ہم نے مہربانیاں، سعادتیں، عنایتیں رکھی ہیں. مولا معراج کیوں ہوا؟ وجہ کیا بنی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے نبی کو معراج پر بلا کر نشانیاں دکھلانی تھی، ہم نے اپنے نبی کو معراج پر بلا کر آیات دکھلانی تھی. پھر رب نے دکھلائی، نشانیاں دکھلائی، لوگوں کو دکھلایا، جنت کو دکھایا گیا، جہنم کو دکھایا گیا، عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا، نعمتوں سے محسوس ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا کہ لوگ کیسے نعمتوں سے محسوس ہو رہے ہیں. یہ دکھلایا، نشانیاں دکھلائی گئی. انہ هو السمیع البصیر، اللہ فرماتے ہیں اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے.
یہ معراج کی طرف اشارہ کیا رب نے۔ اب معراج کی تفصیل کیا ہے؟ میں مختصر کروں گا معراج کی تفصیل کو، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اللہ کے بعد بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن جس روایت کا میں سہارا لے رہا ہوں وہ پیغمبر خدا نے خود بیان کی ہے۔ اللہ کے بعد پیغمبر خود فرماتے ہیں، معراج کے واقعے کو خود بیان فرماتے ہیں، انا عند البیت بین النائم والیقظیان، کہتے ہیں میں بیت اللہ کے پاس حتیم میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، میرے پاس جبرائیل امین آئے، چند فرشتوں کے ساتھ آئے، انہوں نے آ کر میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا گیا، اس دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا، آگے زمزم کے ساتھ دھویا گیا، ایمان اور حکمت کے ساتھ بھرا گیا، پھر اس کو اٹھا کر اسی جگہ پر دوبارہ رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد میرے سامنے ایک سواری کو پیش کیا گیا جس کو براق کہتے ہیں، براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس براق کا ایک قدم جاتا تھا۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں مجھے اس براق پر سوار کروایا گیا، جبرائیل امین میرے ساتھ ہیں، رہبر اور رہنما جبرائیل امین کو بنایا گیا، یہ مجھے لے کر زمینی سفر پر چلے، براق پر سوار ہوں، لے کر جایا گیا، مسجد اقصی تک پہنچا دیا گیا۔ جب مسجد اقصی پہنچتا ہوں وہاں جا کر میں دیکھتا ہوں رأیت الانبیاء جمعوا لی، وہاں پر انبیاء کرام صفیں بنا کر کے اس انتظار میں کھڑے ہیں، آج امامت کون کروائے گا، میں یؤمہم، آج امام کون بنے گا۔ یہاں مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی میں انبیاء ہیں، مسجد اقصی میں رسل ہیں، یہ انبیاء اور رسل کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ اپنی قوموں کے امام ہیں، یہ اپنی قبیلوں کے امام ہیں، یہ اپنے لوگوں کے امام ہیں، یہ اپنے علاقے کے امام ہیں، اور یہ ان کے امام ہیں۔ اب ان اماموں کا امام کون بنے گا، سب اس انتظار میں ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا شاید کہ آج حضرت آدم کو امام بنایا جائے، امام الانبیاء بنایا جائے، امام الرسل بنایا جائے، اس لیے کہ وہ پہلے نبی ہیں، اس لیے کہ ان کو جنت میں بھی بھیجا گیا تھا، اس لیے کہ جنت سے نکالا بھی گیا تھا، شاید آج امام الانبیاء ان کو بنایا جائے۔ پھر کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آیا ہوگا کہ آج حضرت نوح کو امام الانبیاء بنایا جائے، اس لیے کہ ان پر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور پھر ان کی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا، پھر وہاں سے دوبارہ ایک امت کو اٹھایا گیا، اس لیے آج ان کو امام الانبیاء بنایا جائے۔ پھر کسی کے ذہن میں شاید یہ بھی سوال آیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء بنایا جائے، اس لیے کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ پھر کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آیا ہوگا کہ موسیٰ کو آج امام الانبیاء بنایا جائے، اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ بھی سوال آیا ہو کہ آج شاید کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا جائے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ذبیح اللہ ہیں۔ مختلف سوالات ذہنوں میں گردش کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جبرائیل امین نے اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ کو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا فَإِنَّكَ إِمَامُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے محمد مصطفیٰ آپ کس کے انتظار میں ہیں، آپ ہی تو سبھی کے امام ہیں، آپ اگلوں کے بھی امام ہیں، آپ پچھلوں کے بھی امام ہیں، آپ سب کے امام ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، اور آج مصلی پر نماز پڑھا کر آپ انبیاء اور رسل کے بھی امام بن جائیں گے۔ آج کے بعد آپ کو لقب مل جائے گا امام الانبیاء کا، آپ امام الانبیاء بن جائیں گے۔ تو مسجد اقصی میں نماز پڑھے، امام الانبیاء بن گئے، امام الرسل بن گئے، سارے انبیاء کو جماعت کروائی گئی۔
پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ثم عرج الی السماء الدنیا، پھر مجھے آسمانی دنیا کی طرف اٹھایا گیا۔ معراج عروج سے ہے، معنی یہ ہوتا ہے بلندی کی طرف اٹھانا یا کسی ذریعے سے اٹھانا۔ ثم عرج الی السماء الدنیا، پھر مجھے آسمانی دنیا کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں یہ آپ کے ابو ہیں، نام ان کا آدم ہے۔ ماجرا دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا جب بھی دنیا کے اندر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اگر وہ نیکوکار ہے، اگر وہ نیک اعمال کرنے والا ہے، اگر وہ رحمان کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کی روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف رکھ دیا جاتا ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے والا جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اگر وہ سیاکار اور بدکار ہے، گناہوں میں زندگی بسر کر کے آنے والا ہے، رب کو ناراض کرنے والا ہے، تو اس کی روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد کی نیک روحوں پر نظر پڑتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف بدکار لوگوں کی روحیں نظر آتی ہیں اور ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم عرج، پھر اٹھایا گیا آسمان ثانیہ، دوسرے آسمان کی طرف، تیسرے، چوتھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ثم عرج، پھر مجھے اور بلند کیا گیا، اور اوپر اٹھایا گیا، بیت المعمور تک پہنچایا گیا۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، جیسے انسانوں کا کعبہ، معمول میں ایک دن میں 70,000 فرشتے صبح کے وقت، 70,000 فرشتے شام کے وقت عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے جب ایک مرتبہ عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ زندگی میں ان کو نظر نہیں آتا۔ دوبارہ بیت المعمور میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے بیت المعمور سے اٹھایا گیا، ثم عرج الی سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی پر لے جایا گیا۔ یہ سدرۃ المنتہی ہے جہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، اپنی اصلی حیت اور اصلی حالت میں دیکھا۔ یہاں سے جبرائیل امین کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ جبرائیل امین نے کہا اب مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں، یہاں سے آگے آپ نے جانا ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر میں وہاں سے آگے گیا، ایک مقام پر مجھے لے جایا گیا، ہموار جگہ پر لے جایا گیا۔ پھر مجھ پر جنت کو پیش کیا گیا، جنت کو پیش کیا گیا۔ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ جنت کے اندر میں نے لوگوں کو نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جنت کے اندر محلات کو دیکھا، میں نے جنت کے اندر نہروں کو دیکھا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن، نہریں ہیں، پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر۔ نہروں کو دیکھا، پھلوں کو دیکھا، ثمرات کو دیکھا، باغات کو دیکھا، اور یہاں تک فرما دیا لوگوں میں نے اس جنت کو دیکھا، اس جنت کو مجھ پر پیش
کی جو خصوصیات ہیں، اس کی جو حص ہے، اس کو کسی نے نہیں سنا۔ میں نے اس جنت کو دیکھا، اور میں نے اس جنت کو دیکھا بنا خطر علی قلب بشر، جس جنت کے حوالے سے کسی کے دل میں کوئی خیال اور وہم بھی پیدا نہیں ہوا، میں نے اس جنت کو بھی دیکھا ہے۔ میں ثم عرضت علی النار، پھر مجھ پر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کی خوفناکی کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کی ہولناکی کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کے عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کے اندر مردوں کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو بھی جلتے ہوئے دیکھا، میں نے جہنم کے اندر آگ کے تندور کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کے اندر جہنم کی ہولناکی اور عذاب کو بھی دیکھا، ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ اور پھر فرمایا مجھے اس ہموار جگہ پر لے جایا گیا۔ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دیدار ہوا رب کا، قریب ہوئے، او ادنا اور قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اس کو ہم کعبے قوسین کہتے ہیں۔ اس مقام تک پہنچایا گیا، اوپر اللہ ہے، نیچے نبی ہیں، اس سے نیچے ساری کائنات ہے، اور یہاں بھی بتلا دیا دنیا کے لوگوں کو یہ نہ سمجھے نبی معراج پر گئے تو اللہ سے اوپر چلے گئے یا اللہ کے برابر ہو گئے، اللہ کے برابر نہیں ہوئے۔ یہاں اوپر اللہ ہے، نیچے نبی ہے، نبی کے قدموں کے نیچے ساری کائنات آ گئی، اور بتا دیا گیا کہ نبی سب سے افضل ہے لیکن رب سے افضل نہیں ہے، نبی سے افضل ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ساری کائنات نیچے ہے، نبی اوپر ہے، لیکن نبی سے جو اوپر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں، نہیں بولتے، اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کون ہے اوپر؟ اللہ، اور اونچی آواز سے اللہ ہے اوپر، اللہ ہے نیچے نبی ہے، نیچے ساری کائنات ہے۔ بتا دیا کہ نبی سے بھی بڑے حیدر کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ برابر ہو گئے، برابر نہیں ہوئے۔ وہاں تک پہنچایا گیا، اور پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن کا جو انداز ہے اگر اس کو بیان کیا جائے وقت لگ سکتا ہے۔ یہاں پھر لفظ عبد لایا گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مولا یہاں تو رسول لے آتے، جب آگے کی طرف اشارہ کیا وہاں بھی عبد ہے، جب بات کرنے کی باری آئی یہاں بھی عبد ہے۔ رب نے کہا اس واقعے کی وجہ سے کوئی مشرک نہ ہو جائے، کوئی شرک کرنے والا نہ بن جائے، اس لیے کہا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں رب نے جس سے گفتگو کی، جس سے بات کی، وہ پہلے بندہ ہے پھر رسول ہے، اپنے بندے سے بات کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے سے گفتگو ہوئی، اپنے بندے سے بات ہوئی۔ وہ کیا گفتگو ہوئی، اس میں کیا باتیں ہوئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کون کون سے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔